السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسد علی طور اپنے پروگرام اسد طور انسینسرڈ کے ساتھ، اور آج ہم جس ایشو پر بات کریں گے اس ایشو میں ہم چاہتے ہیں کہ یہ دیکھا جائے کہ یہ ملک جو حکومت ابھی چلا رہی ہے اس کا ویژن کیا ہے. وہ تعیناتیوں سے اس کا ویژن واضح ہوتا ہے. ابھی اسلام آباد میں ایک معصوم اسٹوڈنٹ جو اپنے دوست کو ڈراپ کر کے گھر واپس آ رہا تھا، جی ہم اسامہ ندیم ستی کی بات کر رہے ہیں، جس کو پرسوں رات گئے جو اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ ہے انہوں نے گولیاں مار کے اس بے گناہ بچے کو قتل کر دیا، اور اس کی گاڑی پر 22 گولیاں چلائی گئی جس میں سے 17 اس بچے کو لگی، اور اس کے جسم میں 11 سوراخ ہیں گولیوں کے. آپ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ کتنا بروٹلی اس کو مرڈر کیا گیا. اس کی گاڑی کے چاروں طرف گولیاں لگیں، اور دیکھیے اس کے بعد پھر جس طرح سے اس قتل کو کور کرنے کی بھی کوشش کی گئی، وہ اس سے بھی زیادہ بڑا جرم ہے کہ آپ نے ایک ناحق قتل کیا اور اس کے بعد اس کو چھپانے کی کوشش کی، اور چھپانے کی کوشش پولیس کے اور حکومت کے اعلیٰ حکام کی طرف سے کی گئی. جو اسلام آباد پولیس کے آئی جی ہیں وہ کہتے ہیں کہ پولیس والوں نے روکنے کی کوشش کی، ٹائر کو گولیاں مارنے کی کوشش کی، لیکن کچھ گولیاں اس بچے کو لگ گئیں اور وہ مارا گیا. انہوں نے کہا 2 گولیاں لگ گئی، حالانکہ وہ 2 نہیں، وہ 17 گولیاں اس بچے کو لگیں. اس کے جسم میں 11 نقصان اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ بتاتی ہے، اور اس کی گاڑی کے چاروں طرف گولیاں لگی. اس کی فرنٹ سکرین سے بھی گولیاں ماری گئی. اس کا مطلب ہے گاڑی پولیس کی رینج میں آ گئی، گاڑی پولیس کے سامنے آ گئی، پولیس گاڑی کے سامنے آ گئی. اس کے باوجود آپ ٹائر برسٹ کر سکتے تھے اگر گاڑی آپ کے اتنے قریب تھی، لیکن آپ نے اس بچے کو نشانہ بنایا جو ڈرائیو کر رہا تھا گاڑی. اور پھر یہ الزام بھی لگایا کہ گاڑی میں سے ہم پر فائرنگ ہوئی تو جوابی فائرنگ کی گئی، جبکہ گاڑی میں سے اسلحہ ہی نہ ملا. تو اتنی بروٹل کیوں ہے ہماری پولیس آخر کہ؟ اور ایک اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ جو ان سے ہے وہ استعمال ہو رہا ہے ایک مبینہ اس کال کے اوپر کہ کوئی ڈکیتی ہوئی ہے. کیوں آخر؟ اور وہ اتنے بروٹل ہیں، انہوں نے کوئی ایس او پیز نہیں بنائے ہوئے کہ آپ کس طرح روکیں گے. جب سب جگہوں پہ ہوتا ہے کہ آپ ٹائر میں پہلی گولی مارتے ہیں، آپ ٹائر کو نہیں، آپ سیدھا اس نوجوان کو نشانہ بنا رہے ہیں. اور اس کے باوجود اب ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور کہہ دیا گیا ہے کہ جناب ان پہ 302 کی ایف آئی آر کاٹ دی گئی ہے. شیخ رشید صاحب کہتے ہیں اینٹی ٹیررسٹ کی جو دفعات ہیں اینٹی ٹیررسٹ لا کی 780 ہے وہ بھی لگا دی گئی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ آخر کیوں ہوتا ہے، اور یہ اس حکومت کے دوران ہی کیوں ہو رہا ہے. اس حکومت کے دوران ان کے جو بچے کے والد ہیں انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، جس پہ چیف کمشنر اسلام آباد کے انہوں نے آرڈر بھی کر دی ہے. لیکن اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ لوگوں کا اس حکومت پہ، اس پولیس پہ اعتماد نہیں ہے، اور اس کی ایک وجہ ہے. اگر آپ ماضی میں دیکھیے کہ اسی حکومت کے دوران ثانیہ ساہیوال ہوا، وزیر اعظم نے کہا کہ میں قطر کے دورے سے واپس آ لوں عبرت کا نشان بنا دوں گا، جنہوں نے ثانیہ ساہیوال کیا ہے، جس میں 3 معصوم بچوں کے سامنے ان کی چھوٹی بہن اور ان کے ماں باپ کو اور ایک ڈرائیور کو گولیاں مار کے بے گناہ مار دیا گیا. اور جب وزیر اعظم واپس آئے تو کچھ نہیں ہوا. وہ آج سارے بری ہو چکے ہیں، اور وزیر اعظم نے ان کی فیملی کو کمپنسیشن کا چیک دے کے خاموش کرنے کی کوشش کی، جس میں ہم نے ویڈیو بھی دیکھی کہ ان بچوں کا جو دادا تھے وہ رو رہے تھے آنسوؤں سے چیک لیتے ہوئے. تو یہ کس قسم کے وزیر اعظم ہے، کس قسم کی ریاست مدینہ آپ نے بنائی ہے؟ اس میں 444 افراد کا قاتل راؤ انوار آزاد گھومتا ہے، بغیر ہتھکڑیوں کے آتا ہے، اس طرح جیسے اس کا پروٹوکول لگا ہوا ہے. 444 افراد اس نے قتل کیے ہیں، اس پولیس اہلکار نے، ایک ایس ایس پی نے، لیکن وہ آزاد ہے اسی ریاست مدینہ میں، جس کے بارے میں. اور یہ جو بچہ جو بھی لاہور میں، یہ اسلام آباد میں جو G10 میں جس کو انہوں نے مرڈر کیا پولیس والوں نے، یہ اسی تحریک انصاف جس کے وزیر اعظم عمران خان چیئرمین ہے اور یہ حکومت میں ہے، اس کا کارکن تھا، اس کا ووٹر سپورٹر تھا. یقیناً وہ بھی اسی نعرے پہ کنونس ہوگا کہ وزیر اعظم 2 نہیں 1 پاکستان بنانے جا رہے ہیں، جو ریاست مدینہ کی طرح کا ہوگا. ریاست مدینہ وزیر اعظم اس کا احیاء کرنے جا رہے ہیں. اور کیا ہوا اس کے ساتھ؟ اور اب ایک ایف آئی آر کاٹ دی گئی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے تو صحیح، یہ آخر کس قسم کی تعیناتیاں کرتے ہیں وزیر اعظم عمران خان. اور یہ وزیر داخلہ شیخ رشید کو لگایا گیا. آپ دیکھیے کہ شیخ رشید صاحب ریلوے میں ان کے اس 2 سالہ دور میں ریکارڈ حادثے ہوئے. ریلوے کو 45 ارب روپے کا خسارہ ہوا. ایک پوری جسے کہتے ہیں ایک ادارے کو وہ ڈبو دیا انہوں نے، اور آپ نے ان کو ان کی اس
کارکردگی پہ وزارت داخلہ دے دی کہ پورے ملک کی داخلی سیکیورٹی آپ نے اسٹیک پہ لگا دی ہے. اور جب کہ وہ آئے ہیں اسلام آباد میں اتنی ڈکیتیاں اور وارداتیں بڑھ گئی ہیں کہ آپ دیکھیے F10 میں ایک فوجی اہلکار قتل ہو جاتا ہے, G10 میں ایک جرمن شہری قتل ہو جاتا ہے, ہم میلوڈی میں دیکھتے ہیں دن دہاڑے ڈکیتی ہوتی ہے, لوگوں کو گولیاں ماری جاتی ہیں, اس قسم کی ویڈیوز آ رہی ہیں. موبائل سنیچنگ کی, ہمارے 2 جرنلسٹ دوستوں کے موبائل چوری ہو گئے, ڈاکو گن پوائنٹ پر لے کے چلے گئے. تو کیوں اتنی وارداتیں بڑھ گئی شیخ رشید صاحب کے آتے ساتھ ہی؟ کوئی تو وجہ ہوگی. مجھے تو لگتا ہے کہ جیسے بظاہر ڈاکوؤں کو لگا کہ شیخ رشید صاحب کی انہوں نے ریلوے کی کارکردگی دیکھی ہوئی, تو انہوں نے کہا وزیر داخلہ آ گئے, اب تو موجے ہی موجے ہیں, اب لوٹو جتنا لوٹنا ہے. اور وارداتیں ہو رہی ہیں. اور وزیر اعظم کی یہ چوائس ہے وزارت داخلہ کے لیے. انہی وزیر اعظم کی اس سے پہلے لاہور کے لیے ان کے بہنوئی کا قبضہ نہیں جا رہا تھا, تو انہوں نے ایک بدنام CCPO عمر شیخ لگا دیا. عمر شیخ کو CCPO لاہور لگا دیا, جن کو پروموشن نہیں ملی تھی وہ CCPO لاہور لگ گئے. ان کے دور میں موٹر وے پہ ریپ کا واقعہ ہوا اور انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ یہ تو خاتون کا قصور ہے, اور ڈٹ کے کہا, اور صرف کہا نہیں بلکہ اپنے بیان پر ڈٹے رہے, اور اس پر اس حکومت نے ان کو ہٹانے سے انکار کر دیا. اسد عمر نے ہنستے ہوئے حامد میر صاحب کے پروگرام میں کہا ہاں تو کیا ہوگا, CCPO نے ایک بات ہی کیا نا, یہ کوئی جرم کی خلاف ورزی تو نہیں, کوئی ایسا جرم تو نہیں کر دیا کہ اس کے اوپر ان کو ہٹا دیا جائے. ایک خاتون, ایک ریپ وکٹم کو بلیم کرنا اسد عمر صاحب کے نزدیک کوئی جرم نہیں تھا, کوئی ایسی بات نہیں تھی جس پر ہٹا دیا جاتا. شہزاد اکبر صاحب وزیر اعظم کے جو مشیر داخلہ بھی ہیں, وہ جا کے لاہور کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں کی کہ ان کو ہٹا دیا جائے. اس نوعیت کی. اور وزیر اعظم عمران خان کا اپنا حال دیکھ لیں. کراچی کا IG, سندھ کا IG اغوا ہو جاتا ہے, وہ ہنستے ہوئے ایک انٹرویو کہتے ہیں مجھے تو سب جوک لگتی ہے, یہ مذاق لگتا ہے, مزاحیہ کہانی ہے. مطلب جس وزیر اعظم کی یہ آپ کے پولیس فورس کے بارے میں, آپ کے داخلی حالات کے بارے میں یہ ذہن ہو, آپ ان سے توقع کرتے ہیں وہ کیا تعیناتیاں کریں گے. لاہور کا CCPO میں نے لگایا ہے, میرے بہنوئی کا پلاٹ کا قبضہ کوئی دوسرا IG نہیں چھڑوا سک رہا تھا, اس نے آ کے چھڑوا دیا, اور وہ بھی لاہور ہائی کورٹ نے ریورس کر دیا قبضہ. آپ دیکھیے کہ وہ قبضہ جو وزیر اعظم کے مہدوئی لینا چاہ رہے تھے, اس کا آلریڈی عدالت کے اس کے اوپر سٹے تھا, لیکن انہوں نے پولیس کے زور پہ زبردستی. وزیر اعظم کی نظر میں یہ قانون کی, عدالتوں کی عزت ہے کہ انہوں نے کہا کہ عدالت کے سٹے کو بھی وائلیٹ کر کے قبضہ میرے بہنوئی کو اگر کوئی لے کے دے سکتا ہے تو وہ CCPO عمر شیخ لے کے دے سکتا ہے. اور اس نے لے کے تو دے دیا, لیکن پھر لاہور ہائی کورٹ نے ریورس کر دیا. اور پھر جب وہ ریورس ہو گیا تو اس کے بعد اب کیونکہ ایک گندے کام کے لیے ایک گندا CCPO لایا گیا تھا, اس کو ہٹا دیا گیا. اب جو لایا گیا وہ اس سے بھی سونے سے سہاگا ہے. جو غلام محمد لائے گئے ہیں, ڈوگر, غلام محمد ڈوگر جو لائے گئے ہیں, اب نئے CCPO لاہور لگائے گئے ہیں. دلچسپی کی بات ہے کہ انہیں پچھلے دور میں ان پر پلاٹ کا قبضہ ثابت ہوا تھا کہ وہ خود ایک قبضہ مافیا ہیں. انہوں نے ایک اوورسیز پاکستانی ڈاکٹر طارق محمود کے پلاٹ پر قبضہ کر رکھا تھا. ایک جو وزیر اعلیٰ تھے انہوں نے ایک کمیٹی بنائی, ایک میجر مبشر کی سربراہی میں, جنہوں نے انکوائری کر کے رسپانسبلٹی فکس کی کہ یہ 16 صفحات کی وہ رپورٹ ہمارے پاس موجود ہے, جس میں کہا گیا کہ یہ اس نے قبضہ کیا ہوا تھا, غلام محمد ڈوگر نے, اس پولیس والے نے, اور اس پر ان کو ہٹایا گیا. اور ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو دوبارہ کبھی کوئی ذمہ داریاں نہیں دی جائیں گی. لیکن اس قبضہ مافیا کو وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ہم قبضہ مافیا سے لڑیں گے, اور قبضہ مافیا سے لڑنے کے لیے ہم ایک CCPO لگائیں گے جو کہ خود ایک قبضہ مافیا ہے. یہ ہے وزیر اعظم کی چوائس, یہ ہے اس ملک کی ریاست مدینہ, یہ ہے وہ نیا پاکستان جو وزیر اعظم نے بنایا, جس کو وہ کہتے تھے 2 نہیں 1 پاکستان. یہ ہے وزیر اعظم, یہ ہے ہمارے ملک کی چوائسز جو اس حکومت کی ہیں. اس سے ظاہر ہوتا ہے تو اسامہ ندیم ستی بیچارہ کیا تھا, وہ تو ایک بچہ ٹھیک ہے مارا گیا, تو چوائسز ہی ایک حکومت کی پرائرٹیز ہی یہ ہوں کہ اگر جسے کہتے ہیں جو خاور مانیکا ہیں, ان کو کوئی DPO روک لے سڑک کے پر تو اس کو تو آپ ذلیل کر کے ٹرانسفر کر دیں گے, لیکن اگر موٹر وے پر ایک پاکستانی شہری خاتون سے ریپ ہو تو آپ اس کو بلیم کریں گے, اور اس کو بلیم کرنے والے CCPO کو نہیں ہٹائیں گے. اگر یہاں پر اسلام آباد میں ایک بچے کو ابھی پولیس نے قتل کر دیا ہے تو اس کے بارے میں جھوٹا بیان دینے والے DIG کو کوئی نہیں ہٹائے گا, ابھی تک نہیں ہٹایا گیا. صرف ان پولیس اہلکاروں پر FIR کاٹ دی گئی, ان کو حراست میں لیا گیا. آپ آنے والے مہینوں میں دیکھیں گے, ابھی تو یہ فائر فائٹنگ ہو رہی ہے, لیکن آپ آنے والے مہینے میں دیکھیں گے جس طرح ساہیوال کے تمام جو قاتل CTD اہلکار تھے اور ان کے ساتھ جو اور
खुफिया दारों के एहलकार थे वो भी आज आज़ाद घूम रहे हैं, जिस तरह राव अनवर आज़ाद घूम रहा है, कुछ अरसे में ये 5 पुलिस एहलकार भी आज़ाद घूम रहे होंगे। तो ये है रियासत मदीना और ये हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की चॉइसेस और ये हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के 9 तैनात शुदा वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद, जिनके हवाले अब पाकिस्तान की दाखिली सिक्योरिटी है। तो अब आप अपनी ज़िम्मेदारी बराए मेहरबानी खुद उठाइए, क्योंकि जिस पुलिस पर है आपके हिफाजत की ज़िम्मेदारी, आप उससे गैर महफूज हो चुके हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की रियासत मदीना के दौर में। अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। आज तक के लिए इतना ही। असद तूर को असद तूर अनसेंसर्ड से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।